अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खां उर्दू अदब से। दोस्तों, आपका प्यार बहुत मिला, बहुत खुलूस मिला, जिसकी बदौलत मुझे यूट्यूब से सिल्वर बटन मिला। तो दोस्तों, इसी दिलचस्पी के साथ, इसी लगन के साथ आप वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा और वीडियो को भी शेयर करते रहें, क्योंकि ये आपके इम्तहान के लिए वीडियो है। और आज भी आपके लिए नेट यूनिट नंबर 5 को हम लेकर आए हैं। हमारा मौजू है फसाने अजाइब, रजब अली बेग सुरूर की लिखी हुई किताब। ये दास्तान है और कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये नावल भी है, लेकिन ये दास्तान है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रजब अली बेग सुरूर, ये रजब अली बेग सुरूर हैं जो मुसन्निफ़ फसाने अजाइब के, ठीक है। और 1200 हिजरी मुताबिक 1786 में लखनऊ में पैदा हुए। शायरी में रजब अली बेग सुरूर के उस्ताद थे आगाज़ नवाज़िश थे, ठीक है। और 1286 हिजरी मुताबिक 1869 में इंतकाल बनारस में हुआ रजब अली बेग सुरूर का। रजब अली बेग सुरूर के वालिद का नाम था असग़र अली बेग, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है फसाने अजाइब, रजब अली बेग सुरूर की। के सवाल आ जाए शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान कौन सी है, तो फसाने अजाइब है, क्योंकि तबाज़ात का मतलब है ख़ुद की लिखी हुई, दिल से लिखी हुई ये कहानी, ये दास्तान लिखी हुई जो है होती है दिल से लिखी हुई, ख़ुद से लिखी हुई तबाज़ात दास्तान है। तो फसाने अजाइब का मुसन्निफ़ कौन है, किसने तस्नीफ़ किया? रजब अली बेग सुरूर ने। अक्सर ऐसे सवालात आते हैं तो इनको आपको याद रखना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बोर्ड पर सब लिखा हुआ है 1240 हिजरी मुताबिक 1824 में लिखी, यानी इसमें तो लिखी है उन्होंने 1824 ईस्वी में, और 1843 में पहली बार ये शाये हुई, काफ़ी साल बाद ये शाये हुई, ठीक है। दूसरा सवाल है, सुरूर को शेर व अदब, उलूम व फ़नून, मौसीकी, जिसको हम हिंदी में संगीत कहते हैं, ख़त्ताती और इल्म नजूम में काफ़ी महारत हासिल थी रजब अली बेग सुरूर को। तीसरा सवाल है, फसाने अजाइब में लखनऊ की तारीफ़ और कानपुर की मजम्मत की गई है, क्योंकि कानपुर से ही इनको जला वतन किया गया था, यानी देश से निकाला गया था, इनको देश से निकाला गया था, इसलिए लखनऊ पहुँचे थे और लखनऊ की तारीफ़ की है इन्होंने। तो फसाने अजाइब लखनऊ की तारीफ़ और कानपुर की मजम्मत की है। चौथा सवाल है, बादशाह गाज़ी उद्दीन हैदर ने सुरूर को कानपुर छोड़ने पर 1824 में हुक्म दिया था। किसने दिया था? गाज़ी उद्दीन हैदर ने। और दूसरा बादशाह जब आया था, यानी कि नसीरुद्दीन शाह, सुरूर को वापस बुलाया, इज़्ज़त के साथ बुलवाया, उसके दरबार में ये दास्तान पेश की गई। यानी कौन सी दास्तान पेश की गई? फसाने अजाइब पेश की गई। रजब अली बेग सुरूर वाजिद अली शाह के दरबारी शायर थे, ये भी आपको याद रखिएगा। अगर पूछ लें कि किसके दरबारी शायर थे, तो वाजिद अली शाह के। वाजिद अली शाह लखनऊ अवध के बादशाह थे, जिनका पहला ड्रामा था राधा कन्हैया, जो रहस्य के नाम से खेला गया था। अब आते हैं छठा सवाल है, फसाने अजाइब हकीम असद अली ख़ां की फरमाइश पर लिखी गई। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि फसाने अजाइब जो किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, तो वो हकीम असद अली ख़ां की फरमाइश पर लिखी गई थी। तो सातवां सवाल है, फसाने अजाइब में 2 बादशाहों की मदह की गई है। 2 बादशाह कौन कौन से हैं? देखिए, नसीरुद्दीन हैं और गाज़ी उद्दीन। एक ने निकाला और एक ने लखनऊ वापस बुलाया, इसलिए दोनों की मदह लिखी है, यानी दोनों की तारीफ़ लिखी है। 8वां सवाल है, फसाने अजाइब में मीर अमन की शोरा आफाक तसनीफ़ बागो बहार के जवाब में लिखी गई है। देखिए, यहाँ तसनीफ़ का लफ्ज़ जो आया है, तसनीफ़ का मतलब है कि ख़ुद की लिखी हुई किताब, लेकिन इन्होंने जो तर्जुमा किया था किस्सा चहार दरवेश का, ऐसी ज़बान में किया था कि वो तर्जुमा नहीं बल्कि बागो बहार जो है मीर अमन की तसनीफ़ मालूम होती है, इसीलिए तसनीफ़ लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है, फसाने अजाइब का बादशाह किस्मताबाद का रहने वाला था। किस्मताबाद एक मुल्क था, वहाँ का रहने वाला था। 60 बरस की उम्र में भी वो ला औलाद था, कोई औलाद नहीं हुई थी उसकी। और पुराने ज़माने में तो लोग दुआएं कराते थे, मन्नतें मांगते थे और नजूमियों को बुलाते थे कि 60 साल की उम्र में भी कोई औलाद नहीं हुई थी।
10واں سوال ہے، دعاؤں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا جان عالم، جان عالم تھا، اور جان عالم ہی فسانہ عجائب کا ہیرو ہے اور انجمن آرا اس کی ہیروئن ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ فسانہ عجائب کا قصہ قسمت آباد کا بادشاہ فیروز بخت، کون تھا بادشاہ؟ فیروز بخت 8 سال کی عمر میں بھی لا اولاد تھا، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور دعاؤں کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام جان عالم رکھا جاتا ہے۔ بڑے لاڈ پیار سے رکھا گیا، کیونکہ بادشاہ کا یہ شہزادہ تھا، اس لیے بڑے لاڈ پیار سے ہر ایک کوئی رکھتا ہے جو ہی بادشاہ ہے۔ نجومی بتاتے ہیں کہ 15ویں سال یعنی 15 سال کی عمر میں شہزادے کو مشکلات سہنی پڑیں گی، یعنی تکلیفیں سہنی پڑیں گی 15 سال کی عمر میں، اور راج پاٹ چھوڑ کر دیس بدیس ہو جائے گا، یہ بھی انہوں نے نجومیوں نے آگاہ کیا تھا۔ 14 برس میں اس کی شادی ماہ طلعت سے کر دی جاتی ہے۔ کس سے کر دی جاتی ہے؟ پہلی شادی ماہ طلعت سے کر دی جاتی ہے۔ ایک اور شہزادہ بازار سے طوطا خرید کر لاتا ہے۔ کیا خرید کر لاتا ہے؟ طوطا خرید کر لاتا ہے۔ طوطا بھی اس کہانی کا اہم کردار ہے۔ طوطا خرید کر لاتا ہے جو انسان کی طرح بولتا ہے، اور طوطے کی زبان انجمن آرا کے حسن کی تعریف سن کر شہزادے کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حسن آرا کی تعریف کرتا ہے طوطا، اور جان عالم جو ہیرو جو ہے وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور شہزادہ اپنے وزیر طوطے کے ساتھ ملک زرنگار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے جہاں انجمن آرا رہتی ہے۔ راستے میں شہزادے ایک خوبصورت ہرن پکڑنے کی خواہش میں طوطے اور وزیر سے بچھڑ جاتا ہے، یعنی کہ طوطے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وزیر کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور ہرن کو پکڑنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کی ملاقات مہر نگار سے ہوتی ہے جو اس سے عشق کرنے لگتی ہے۔ کئی مصیبتوں سے گزر کر وہ ملک زرنگار پہنچتا ہے۔ ایک ساحر جو جادوگر کی قید سے انجمن آرا کو چھڑا لاتا ہے اسے حال سنا دیتا ہے۔ انجمن آرا کے باپ کی مرضی دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، یعنی انجمن آرا کے باپ کی مرضی سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ انجمن آرا اور جان عالم کی شادی یہاں ہو جاتی ہے۔ واپسی میں وہ مہر نگار سے بھی نکاح کر لیتا ہے، یعنی کہ دیکھیے تیسری شادی ہوتی ہے، مہر نگار سے بھی نکاح کر لیتا ہے واپسی میں، لیکن وزیر زادے کی سازش اور مردہ بندر میں اپنی روح منتقل کر دیتا ہے، اور موقع پا کر وزیر اور شہزادے کے بدن میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے۔ مہر نگار اسے ہر مصیبت سے بچاتی ہے، کئی مشکلات سے گزر کر وہ واپس آتا ہے، آخر وزیر زادے کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے فسانہ عجائب کا۔ دوستو یاد رکھیے گا فسانہ عجائب کا 3 اپریل 2022 کو ہم نے 3 سوال آپ سے پوچھے تھے۔ پہلا سوال تھا کربل کتھا کس فارسی قصے کا اردو ترجمہ ہے؟ تو روضۃ الشہداء کا یہ جواب ہے۔ دوسرا سوال تھا کربل کتھا کتنی مجلس ہیں؟ کربل کتھا میں کتنی مجلس ہیں؟ 12 مجلس ہیں۔ کربل کتھا کا خاتمہ کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ تو 5 پر ہے۔ صحیح جواب جو دیے ہیں طاہرہ خانم نے دیا ہے پہلا بریلی سے، اور کانپور سے بشرا علیم نے، ثنا انصاری نے دیا ہے پیلی بھیت سے، عشرت علی نے دیا ہے، بزم جہاں نے دیا ہے رانچی سے صوفیہ پروین نے۔ بہت بہت مبارک ہو دوستو رجب علی بیگ سرور کے فسانہ عجائب کے علاوہ اور بھی ادبی کارنامے ہیں، ادبی خدمات ہیں۔ میں چند ان کی کتابوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا۔ فسانہ عجائب جو 1240 مطابق 1824 میں سرور کی پہلی تصنیف ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے پہلی تصنیف ہے۔ شگوفہ محبت 1272 ہجری مطابق 1824 میں یہ سرور کی تصنیف کردہ کتاب دوسری داستان ہے، جس کا قصہ مہر چند کھتری کی تصنیف قصہ ملک محمد گیتی افروز سے اخذ کیا گیا، یعنی کہ لیا گیا ہے۔ اگلا ہے گلزار سرور۔ یہ سرور کی یعنی کہ 1275 ہجری میں ایک تمثیلی داستان ہے اور فسانہ عجائب کے بعد سرور کی دوسری اہم کتاب ہے۔ تمثیلی کا جہاں مطلب آ جاتا ہے تو تشبیہ دینا یا ڈرامہ، یعنی کہ اسی کی شکل بنا دینا، ہم شکل کرنا کر کے پیش کرنا،
یہ تمثیلی ہوتا ہے دوستو۔ سرور نے بنارس میں وہاں کے مہاراجا ایشوری پرساد نارائن سنگھ کی ہدایت پر محمد رضی تبریزی کی فارسی تصنیف حدائق الاشاق کا ترجمہ گلزار سرور کے نام سے کیا تھا۔ گلزار سرور کے دیباچے میں واجد علی شاہ کی معزولی اور لکھنؤ کی تباہی کا بیان ہے۔ ابتدا میں غالب کی تقریض بھی لکھی ہوئی ہے۔ تقریض کا مطلب ہے تعریف لکھی گئی ہے، یعنی کہ واجد علی شاہ یا فسانۂ عجائب رجب علی بیگ کے بارے میں تعریف بھی لکھی گئی ہے۔ شبستان سرور، یہ رجب علی بیگ کی سرور کی کتاب ہے۔ 1279 ہجری میں الف لیلا کا آسان زبان میں ترجمہ کیا ہے سرور نے۔ سرور کی دوسری تصانیف کے برعکس اس کی کتاب کی زبان سادہ اور سہل ہے۔ اگلی ان کی کتاب ہے شرار عشق، یہ ایک مختصر قصہ ہے۔ اگلی ہے فسانہ عبرت۔ 1856 میں فسانہ عبرت میں سرور نے لکھنؤ کے آخری 4 نوابوں کے حالات قلمبند کیے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے فسانہ عبرت اہمیت کی حامل ہے۔ سرور سلطانی سرور کی آخری تصنیف ہے۔ سرور نے واجد علی شاہ کی فرمائش پر شاہ نامے کے فارسی تخلیص شمشیر خانی کا اردو ترجمہ سرور سلطانی کے نام سے بھی کیا۔ انشاء سرور کے نام سے رجب علی بیگ سرور کے مکاتیب کا مجموعہ ہے۔ دوستو، رجب علی بیگ سرور کے بارے میں کیا خیال ہے اور فسانہ عجائب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سرور نے میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں یہ داستان لکھی تھی۔ باغ و بہار کے داستان ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں 18 تبدیلیاں کی ہیں۔ کتنی کی ہیں؟ متن میں 18 تبدیلیاں کی ہیں۔ سرور نے فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تعریف اور کانپور کی مذمت کی ہے۔ سرور نے داستان فسانہ عجائب کو بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا بڑا اہم ویڈیو فسانہ عجائب پر، یہ جو رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ یہ ویڈیو یہ کیسی لگی آپ کو، یہ کلاس آپ کو کیسی لگی، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں مطلع کیجیے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو 3 سوال دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے سرور نے فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی؟ دوسرا سوال ہے فسانہ عجائب میں سرور نے کس شہر کی تعریف کی ہے؟ تیسرا سوال ہے فسانہ عجائب سرور نے کب تصنیف کی ہے؟ اس کے ساتھ ہی دوستو اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔